تعاون سے رکھو ہے اگر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم
والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو چاہے جسے تو آسان کر دے جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ وارضیک بجہدی کلہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے پورے دل سے تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوششیں تجھے راضی کرنے میں لگا دوں اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا آمین اللہم آمین انشاءاللہ تعالی آیہ 57 جو ہے سورہ المائدہ کی ہم وہاں سے شروع کریں گے آپ سب بہنوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی اپنا پوائنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں بیفور وی گو اگلی آیت پہ جائیں تو پلیز آپ مجھے اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ پچھلے لیسن میں آپ نے کیا سیکھا جی غیر مسلم سے دوستی نہیں کرنی ڈیپلی انر دوستی جو ہے وہ نہیں کرنی گڈ ایکسلنٹ کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہیں بلکہ نیچے والوں کو تاکہ شکر کی عاجزی آ جائے الحمدللہ گڈ جی علم والوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بیٹھنا ہے الحمدللہ اور ایکسلنٹ کسی اور نے کیا سیکھا پیدائشی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے ہمیں عملی اور شعوری مسلمان ہم اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں نا کہ پیدائشی مسلمان ہیں تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سے محبت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے لیے علم کے ساتھ ساتھ شعوری عمل اور شعور کے ساتھ ہمیں زندگی جینا ہے کوئی اور پوائنٹ جہاد کرنا ہے جہاد مقصد اور حصول کے لیے ایکسلنٹ دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنی ہے اللہ سے دعائیں اور مدد مانگنی ہے جی اور اچھا دوست بنانا ہے اور اچھا ٹیچر ہو جائے تو آپ کا جیون سکسیسفل ہو ایکسلنٹ اور ہر ایک بات بتانا ہے آپ کو میں دو بات پوائنٹ کرا تھا ٹیچر میں کچھ کرنا چاہیے کسی سے نہیں بتانا ایکسلنٹ ہاں ہم نے کل بھی پڑھا یہی پچھلے ویک بھی یہی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ جو تھی اگر کچھ اچیور کرنا ہے کچھ اچیور بننا ہے اچیو کرنا ہے زندگی میں تو اس کو کیا ہے اس چیز کو دوسروں کے سامنے کیونکہ حسد ہے ہمیں بتا دیا گیا حسد ہے نظر لگتی ہے یہ ساری چیزیں برحق ہیں اس کے باوجود مجھے اس چیز کی خوشی ہو سکتی ہے میرے ماں باپ کو ہو سکتی باقی اوروں کو نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس کو وہ کام میں اچکن کام کو میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سنت کو فالو کریں یہ نہیں کہ میرا ایمان ہے کہ نظر لگے گی یا میرا ایمان ہے یا نہیں ہے میرا بلیو ہے یا نہیں ہے ہم نے فالو کرنا ہے سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بڑا کام کرتے تھے تو اس کو خفیہ کہہ لیں مطلب کہ چھپا کے کرتے تھے ظاہر کر کے نہیں کرتے تھے جب ظاہر ہوگا سب کو پتہ چل جائے گا ہماری اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کئی ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ ہم کئی لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کہتا ہے ہمیں ناکامی ہوئی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو پھر فلاں نے نظر لگا دی فلاں نے نظر لگا دی فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا یہ تو ہمیں قرآن میں بار بار بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ نظر لگتی ہے برحق ہے اور وہ ہوتا ہے اور خوشی مجھے ہوگی دوسرے کو خوشی نہیں ہوگی بے شک وہ میرے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو ہاں مشاورت ضرور کریں کہ میں نے کوئی رشتہ کرنا ہے یا کوئی آپ نے بڑا کام کرنا ہے مشاورت ضرور کریں وہ بھی سنت ہے کہتے ہیں دیوار سے بے شک مشاورت کر لو کرنی ہے آپ کے تو میاں ہوں گے آپ کے فیملی ممبر ہوں گے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہوگا ہے نا
بندہ مشاورہ کرے، میرا یہ خیال ہے، لیکن ڈیسیژن آپ کا اپنا ہوگا، کب اور کیسے لے. بخاری کا بھی بتا دیا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں، اگر میرے لیے بہتر ہے تو اس میں آسانی آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا اگلا جو ہے سورہ المائدہ انشاءاللہ. آپ سب مل کے میرے ساتھ یہ جو ہے ترجمہ پیچھے پڑھیں پلیز، عربی اور ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزواً، مذاق، ولعباً، اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. با محاورہ ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. کہ مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق میں بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار میں سے ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ سبحانہ، آیات ہی کافی الحمدللہ اوپن ہے. ہم نے پیچھے بھی یہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بار بار منع کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ، کافرین، کفار یا مشرکین کی جو ہے وہ دوستی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ان کے ساتھ دوست نہ ان کو بناؤ. حقیقت میں وہ مومن ہی نہیں ہے جو کہ جن کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے. کہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی میرے اور آپ کے لیے کہ ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو ان کا دوست تو نہیں سمجھتے، یا یہ تو نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، ہم کسی سے شک میں تو نہیں ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ مجھے اور آپ کو، ہم اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل بنا لیا. یعنی کہ تمہارے دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں یا تمہارے دین کا جو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل بنا لیا ہے، ان کو جو ہے وہ دوست نہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک بات تو ایک یہ کہ یہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. شاعر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، جیسے مرنا ہے، جینا ہے، سورج ہے، یہ مطلب ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو مذاق میں لیتے ہیں. یا پھر دین کی جو چیزیں ہیں، جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ ایسی چیزوں کو اپنانا، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کو مذاق میں وہ چیزیں لے لیتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا لعیبن، کھیل بنا لیا ہے، مطلب کہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ان کا ہے. تو آج میں اور آپ ہم دیکھ لیں کیا ہم دین کا مذاق تو نہیں اڑاتے؟ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے جو شاعر اللہ ہے ان کا مذاق تو نہیں اڑاتے؟ ہم ایسی اس طرح کی خبیث دوستیوں میں تو نہیں پڑے ہوئے جو کہ ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے دین کو وہ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ آپ کے دین میں آپ کٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، لو اب اس نے داڑھی رکھ لی، لو اب اس نے پانچوں سے اونچی شلوار کر لی، یا ٹخنوں سے اونچا اس نے کوئی ٹراؤزر پہن لیا یا کوئی بایا پہن لیا. مطلب کہ ہمارے ضروری نہیں کہ نان مسلم ہو، ہمارے اپنے بچے ہی اپنے بچوں کے لیے وہ جو ہے وہ مشکل کھڑی کرتے ہیں. یہاں پہ تو نان مسلم کی بات ہو رہی ہے.
پھر کہتے ہیں کہ دین کی حفاظت سب سے اہم معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے دین کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ بیان کی ہے. آپ نے دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تجعل مصیبتنا فی دینا. یہ لائٹ آن کر دیں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. سبحان اللہ. اے اللہ دنیا کو ہی ہمارا مقصود اور منتہی علم بنا دے کہ ہم دنیا کی خاطر تمام توانائیاں صرف کر دیں. اور اقبا یہ بلائنڈ ادھر کر دیں، لائٹ بے شک رہنے دیں، بلائنڈ سے کافی نہیں اس کو بند کر دیں نا، بلائنڈ ویسے ہی کھول دیں وہ ایسے کرتے. ہاں ویسے وہ لائٹ بے شک بند کر دو، ابھی اتنا ہی کافی ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اے اللہ دنیا کو ہی ہمارا مقصود اور منتہی علم نہ بنانا کہ ہم دنیا کی خاطر ہی تمام توانائیاں صرف کر دیں اور عقبہ سے بالکل غافل ہو جائیں، یعنی کہ آخرت سے بالکل غافل ہو جائیں. اے اللہ ہمارے دین میں ہمارے لیے مصیبت نہ بنانا، کیونکہ دنیا کی مصیبت تو ختم ہو سکتی ہے مگر دین کی مصیبت آگے چل کر سخت نقصان دہ ثابت ہوگی. مومن دین کی ہر چیز کو ترجیح دیتا ہے، وہ دین کی حفاظت کے لیے تمام قوتیں بروئے کار لاتا ہے. من قتل دون دینہ فہو شہید، کہ جو دین کا دفاع کرتے ہیں دفاع کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ شہادت کا مرتبہ انہوں نے پا لیا. ایک مومن کے لیے دین کی ہر چیز جو ہے بہت معنی رکھتی ہے. وہ اس کو مذاق میں نہیں اڑاتا، وہ اس کو ایسے نہیں لے لیتا کہ آج کر لیا کل چھوڑ دوں گی، آج میری اس سے دوستی ہے کل میری اس کے ساتھ دوستی ہے، آج میں نے یہ کر لیا کل میں نے یہ کرنا ہے. کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ سیریس ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لینے والے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے والے نہیں ہوتے. وہ شاعر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ لیتے ہیں، نہ کہ اس میں حجتیں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، جنت اور دوزخ ہے تو وہ کیسی ہوگی، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اگر پلسرات ہے تو اس پہ ایسا کیوں ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا تو سورج کی روشنی کیوں ہے، وہ ٹھنڈک کیوں نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی نشانیاں کھلی نشانیاں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں اور ہمیں ایز اٹ از ان کو لینا. اس میں کوئی حجت نہیں ہم نے کھڑی کرنی، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے یعنی کہ یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی. اس سے مراد تم سے پہلے سے مراد یہود اور نصارہ ہیں جنہیں عام اصطلاح میں اہم کتاب دی گئی. اہل کتاب بھی ہم کہتے ہیں نا ان کو، کہ جو اہل کتاب ہیں وہ مراد ہیں. والکفار اولیاء، اور کفار کے ایک کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ بھی اسلام کی دشمنی میں اہم اہل کتاب ہی کا ساتھ ہے. ہم نے پچھلی آیات میں بھی یہی پڑھا تھا کہ وہ اوپر سے وہ لگتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی محاذ آرائی کرنی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، پھر ہڈن جو ہے وہ مسلمانوں پہ وار کرتے ہیں. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم تقوی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ دین کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کو، جو دین کا مذاق اڑانے والے وہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. کہ اللہ تعالیٰ نے کھلا ہی کہہ دیا کہ ایک قسم کی دھمکی کا انداز ہے کہ اپنے اندر جھانکو اور دیکھو کہ اگر تم مومن ہو تو کھیل تماشے کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی دوستی جو ہے تمہیں وہ نہ بھائے، بلکہ تم جو ہے دین کی طرف. کیوں ہوگا؟ کیوں بار بار منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، ہم ان کی دین کی طرف پھر جائیں گے. کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو متاثر کرنے کے لیے ہماری نمازیں جا رہی ہیں، ہمارے اہم فرائض جو ہے وہ چھوٹ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم انہی کے ڈھنگ میں ڈھنگ جاتے ہیں، انہی کے رنگ میں ہم رنگ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ ویسی صحبتیں اختیار کرو. اگر مومن کہتے ہو اپنے آپ کو تو تمہارے لیے یہ ایک بہت بڑا کرائیٹیریا ہے کہ تمہارا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تمہاری محفلیں کیسی ہیں، تمہارے دوست کیسے ہیں. کیونکہ دوست کے بنیاد پر دوست کی پہچان ہوگی، اور اگر میرا دوست ویسا ہے تو مجھ پہ ضرور اس کا رنگ چڑھے گا، آہستہ چڑھے گا یا تیز چڑھے گا، رنگ ضرور چڑھتا ہے. اگر اچھا ہوگا تو اس کی صحبت کا اثر ضرور پڑے گا، اور اگر وہ برا ہوگا تو تب بھی اس کی صحبت کا اثر ضرور پڑے گا. آیا 57 سے ہم نے جو ہے لفظی وضاحت کر لیں کہ وَلَعِبًا لام عین با سے ہے.
اللعب منہ سے بہنے والی جو رال ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فلان یلعب اللعب یعنی کہ غیر صحیح مقصد کے لیے کوئی کام کرنا، اس کے لیے بھی یہ آتا ہے. لہو اور لعب کھیل اور تماشے کے لیے بھی یہ آتا ہے. اور اوتو حمزہ تا واو کے اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کسی چیز کا بسہولت آنا، مسافر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کسی چیز انسان کے آنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یا تین فحاشہ بدکاری، زرخیز زمین جس میں کثرت پیداوار ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دینا، بخشنا یا صدقات وغیرہ اس کے لیے بھی، اور مہر کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. وَاتَّقُوا واو قاف اینڈ یا سے ہے. وقیعہ کہ کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا. التقوی نفس کو ہر اس چیز سے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جس سے خدشہ ہو. کبھی لفظ تقوی اور خوف ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کہ کبھی تقوی ہوتا ہے اور کبھی خوف. تقی اور خوف دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. تفسیر کے نکات کیا ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین سے دلی دوستی جو ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اہل کتاب اور مشرکین اکثر اسلام کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں. وہ مذاق بظاہر ہو یا ہڈن ہو، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ لوگ شاعر اللہ کو بھی نشانہ بناتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے اس کو نشانہ بناتے ہیں. ان سے گہری دوستی رکھنے والے غیرت ایمانی سے خالی ہوتے ہیں. مطلب کہ جو ان سے دوستی رکھتے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے اندر غیرت نہیں ہوتی، اس سے خالی ہوتے ہیں. استغفر اللہ. صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا ہے. پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں؟ کہ مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں اور دین کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. استغفر اللہ. کہ ہم دیکھ لیں، میں بار بار یہی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں، مشرکین اور یہود و نصارہ کو تو چھوڑ دیں، ہمارے اپنے بچے، اپنی کوئی بچی سکارف پہنتی ہے تو اس کا مذاق اڑا رہی ہیں. ان کے ایمان کا کیا لیول ہے؟ اگر کوئی حجاب پہن رہی ہے تو کہہ رہی ہے بدو یہ پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہ رہی ہے، یہ حجاب پہن رہی ہے، یہ نقاب پہن رہی ہے، کوئی نئی مسلمان ہو کے آئی ہے. ہاں مطلب ہاں ننجا وہ نون نہیں ہوتی، یہ چرچ میں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ کیا بن کے آ گیا. استغفر اللہ. ہے نا، آپ کیا ہر وقت نماز و قرآن کی باتیں کرتے رہتے ہو. یہ ہمارے اپنے بچے، اپنی میں نے خود یہ چیزیں سنی ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ بچائے. تو ہم یہود و نصارہ کو کیا دوش دیں؟ انہی کے ماحول میں رہتے ہوئے، انہی کی دوستی میں رہتے ہوئے ہمارے اپنے بچوں کی زبان اور لینگویج وہی ہے. میں نے ایک کسی کو کیا 52 عالم ہو اتنا میں سے تو ادھر آئی تو میں رہنا چاہیے تھا. اور یہ بھی ایک نئے ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. جس کو تھوڑا سا علم آ جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ رہنا ہی نہیں چاہیے. پھر یہاں پہ نہیں رہیں گے کہ وہ حجت کیسے ہم تمام کریں گے، وہ دین کا پیغام کیسے ہم ان لوگوں تک پہنچائیں گے؟ ہم وہ سارے جا کے ادھر بیٹھ جائیں گے. ہم کہاں سے، گاؤں سے، شہروں سے، اتنی دور سے پاکستان سے اٹھ کے ادھر آئے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں ادھر بھیجا ہے، ایسے ہم اٹھ کے نہیں آ گئے. ایک تو پہلی بات چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری شادی اس دانا پانی ادھر لکھا ہوا تھا، لیکن کوئی پرپس بھی پیچھے ہے، کوئی بیہائنڈ کوئی پرپس ہے. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، ہو سکتا ہے میں ادھر گاؤں میں بیٹھ کے یہ دین کا کام اتنا نہ کر سکتی. اس کے لیے کوئی مقصد تھا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ پہنچایا ہے نا کہ اس مقصد کو پورا کروانا ہے، تقویت دینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کروائی مکہ سے پوری. کل ہم نے پڑھا نا، اتنی کوششوں کے باوجود، دسہاٹ ہونے کے باوجود پھر ہجرت کا حکم ہوا. پھر ان کو مدینہ بھیجا جائے کہ سوسائٹی بنائی جائے جس میں کہ اسلام کے رولز کو جو ہے آسانی سے اس کو کیا جائے. لیکن اس کے باوجود تکلیفیں اور مشکلیں آتی رہی اور آتی رہیں گی. یہ نہیں کہ ہمیں مشکلیں اور تکلیفیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی. پھر کیا ہے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا سورۃ 50 آیا 57 سے، کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کی دوستی غیرت اور حمیت کے خلاف ہوتی ہے. غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ ہم جو ہے دین کا جو ہے مذاق اڑائیں یا ان لوگوں سے دوستی کریں. دنیاوی فائدوں کے لیے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، دوست ہے. نہیں، مطلب کہ دوستی کی بنیاد پہ آپ اب دین کو سے اپنے دین کو کا مذاق اڑا رہے ہو.
ایمان والوں کی محفلوں کو ترجیح دینی چاہیے. پچھلے ویک بھی یہی بات بار بار آئی کہ ایمان والوں کی ترجیح ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میرا ایمان پختہ ہو جائے گا، اس سے میرا ایمان بڑھے گا، میرے اندر تقویت آئے گی، اللہ کے قریب ہوں گی. اور آج بھی یہی کہ ایمان والوں کی محفلوں کو ترجیح دینی چاہیے. دوست انسان کی پہچان ہوتے ہیں، اپنی دوستیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ میری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. اگر دیکھیں دین والے بھی ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہو. لوگ جو ہے نا بڑی مطلب پراؤڈلی نہیں کہتے میں دین میں یا مسجد میں کام کرتی ہوں، کہتے ہیں ہاں مدرسے میں پڑھاتی ہوں یا بس دین مسجد میں لیڈیز کو پڑھاتی ہوں. مطلب کہ وہ اتنا جوش اور ولولہ نہیں ہوتا جیسے عام ہم کام کرتے نا. میں فلاں جگہ پہ آئی ورک ٹیچر فار ایگزامپل، یا کتنے بھی کہیں بھی کام کرتی ہوں تو میرا فوراً ادھر میرا بہت ہوتا ہے کہ ہاں ویری پراؤڈلی کہ آئی ورک ہے. جب وہ دین کی بات ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ پراؤڈلی نہیں ہوتا کہ یو شوڈ بی، یو آر دا اسپیشل، یو سرونگ دا اللہ کے دین کو سرو کر رہے ہو، اللہ کے لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آ رہے ہو، ان کے اندر اخلاقیات، ان کے اندر مینرز آ رہی ہیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت سنور رہی ہے. لیکن ہم اس کے لیے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بیچارے ہیں، ہم کوئی خاص کام نہیں کر رہے. پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف رکھنا جو ہے وہ شرک ہے. استغفر اللہ. ہمیں اپنے میاں کا بھی خوف ہے، ہمیں اپنی مدر ان لا کا بھی خوف ہے، ہمیں اپنی درانی جٹھانی کا بھی خوف ہے، اور ہمیں اپنے والدین کا بھی خوف ہوتا ہے. اس میں خوف کی قسم بھی ہو سکتی ہے نا. ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم برائی نہیں کرتے اللہ کے خوف سے، ایک ہوتا ہے کہ ہم گھر کے معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہتے کی وجہ سے، اس خوف سے ہم نا ان کی بات مان لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ناراضگی نہ ہو، بگاڑ نہ پیدا ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی کو. اب بھی اس کا جواب میں نہیں دوں گی، قرآن دے گا. اگلی آیت میں اس کا جواب ہے. سبحان اللہ کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ کتاب زندہ کتاب ہے. میرا فوراً دماغ سے یہ نکلا ہے کہ واقعی یہ زندہ کتاب ہے، کیسے کیسے جواب دیتی ہے. ہاں حق تو نہیں نا ہم نے رکنا، فساد تو ہوگا، لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق دوسروں تک پہنچائے. خوف دیکھیے ایک بیہیویئر کی وجہ سے کہ اس کو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ کسی کی کوئی آپ کی بیہیویئر کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے، کوئی آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے دین کے قریب ہو جاتا ہے. کوئی کسی کے اندر اتنی کرج نہیں ہے، اس کو صحیح چیز کا پتہ ہے، لیکن آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے آپ کو وہ صحیح چیز نہیں بتا سکتا. وہ میرے اپنے اندر کا فیئر ہے کیونکہ میں فیس نہیں کر سکتی. جب میں حق بات کہوں گی مجھے پتھر تو پڑیں گے. حق بات کہوں گی کیونکہ وہ لوگوں کو کمفرٹ زون سے ہم ہلا رہے ہیں نا، کمفرٹ زون سے نکال رہے ہیں تو وہ آسانی سے تو نہیں نکلے گا نا. کوئی چیز یہ باکس ہی ہے، اس ہول میں فکس ہی نہیں ہو رہا، میں نے اس کو فکس کرنا ہے تو اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، مجھے ہول کو بڑا کرنا پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو وسیع کرنا پڑے گا، اپنے دل کو کھولنا پڑے گا، ورنہ یہ ایسے ہی رہے گا. میں پیچھے ہٹ جاؤں گی تو اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، وہی پڑا رہے گا. اب مجھے پتا ہے یہ غلط ہے، غلط جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، غلط طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، تو میں اس کو کرنے کے لیے کوشش کرتی ہوں نا. دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ادھر خوبصورت نہیں لگ رہی، جہاں پہ خوبصورت لگے وہاں پہ اس کی جگہ بناتی ہیں. اور جب دین کی بات ہوتی ہے ہم ایک دفعہ کہتے ہیں، دو دفعہ کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کل ہم نے پڑھی لیا کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور ہر طرف سے تھپڑ پڑے، تانے پڑے، مصیبتیں آئیں، ہر ممکن کوشش لوگوں نے کی ان کو منع کیا جائے. اور ہمیں بھی یہی ہوگا، ہر مسلمان کو یہی ہوگا جو حق بات کہے گا اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ حق بات کہیں کوئی آپ کو تنقید نہ کرے. آپ کے گھر والے، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں زیادہ محبت انہی سے ہمارا دل ہے. ہمیں تھوڑی سمجھ آ گئی تو ان کو بھی آ جائے. اور ٹیسٹ آپ کے گھر والوں سے آئے گا، دوسرے لوگوں سے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں آزماؤں گا جو آپ کے پیارے ہیں انہی سے. دیکھیں آپ اپنے میاں کو کوئی بات بتاتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتا، دل بہت کٹتا ہے، دکھتا ہے. اور اس دل کے دکھنے کی وجہ سے آپ کے اندر وہ سکون اور اطمینانیت نہیں آتی ہے. دین کا کام وہ اتنی خوش اسلوبی سے نہیں کر سکتے. بچے اگر آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کو پتہ ہے یہ غلط کر رہے ہیں، دل اندر اندر سے کٹتا ہے نا، روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. یہی ہمارا ہتھیار ہے، صبر کریں، دعائیں کریں اور روئیں اللہ کے آگے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. کس کو جا کے میں سناؤں، کس کو اپنے دل کی بات بتاؤں؟ ہمارے لیے آسان ہے فوراً سے کرنا ہے فلاں کی بیٹی یہ کرتی ہے، فلاں کا بیٹا یہ کرتا ہے. وہ ماں پہ اور باپ پہ کیا گزر رہی ہے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد جو ہے وہ غلط کام کرے، غلط دوستی میں ہو. یہ ماں باپ کے لیے آزمائش کہہ لیں یا ٹیسٹ کہہ لیں. ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو قریب کرنا چاہتا ہے. ویسے آپ اتنی دل لگی سے اللہ سے دعا نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اٹھ کے رات کو دعائیں نہیں مانگ رہے. وہ ایک ذریعہ ہے، وہ بچہ غلط کام جو کر رہا ہے کہ اٹھ کے مانگے. دیکھیں کہتے ہیں سلف صالحین یہ کہتے تھے
اگر ان کے بچے میں ان کو کوئی چیز برائی نظر آتی تو کہتی تھی ہماری عبادت میں کمی آ گئی. راتوں کو اٹھ کے وہ کہتے تھے کہ یہ کہ صدقہ دیں، اگر صدقے کی توفیق نہیں ہے تو رات کو اٹھ کے نفل پڑھیں، نفلی عبادت کریں اور اللہ سے کہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو یہ میرا صدقہ ہے، یہ میرے بچوں کا اخلاق، میرے بچوں کے رویے، میرے بچوں کی صحبت جو ہے وہ ٹھیک کر دے، تیرے اختیار میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہ فوراً سے بچوں کا دوش نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ اپنے اوپر لے کے آتے تھے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی آ گئی ہے. اور یہ دیکھیے ہوتا ہے، کبھی ہمیں تو اٹھ کے رات کو تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن کبھی آہستہ آہستہ ہٹ جاتا ہے بندہ. وہ میرے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور آہستہ آہستہ دور کرتا جاتا ہے. کبھی میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، کبھی میں اشراق بھی پڑھ رہی ہوں، چاشت بھی پڑھ رہی ہوں، اور لیکن آہستہ آہستہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تحیۃ الوضو بھی پڑھ رہی ہوں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. بڑی مشکل سے فرض نماز ہی پڑھ سکتی ہوں سنتے، اور نوافل وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. آپ آزما کے دیکھنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. دین ریفلیکٹ بیک، ایک وقت تھا، یہی ٹائم تھا، یہی 24 آورز سے میں سارا کچھ کرتی تھی، اب کیوں پیچھے ہٹ گئی؟ کون سی چیز ہے جو ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹا رہی ہے؟ میرا اپنا ہی کوئی گناہ ہے جو مجھے دور کر رہا ہے، اور اس کا افیکٹ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے گناہ یا اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ بچوں کے تھرو پھر آزماتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا سخت لگتا ہے، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اب اگلی جو آیت ہے، آیت 58، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے کہ نماز کے لیے خوشی سے اٹھے، شاعر اللہ کا ہنسی مذاق نہیں بنانا. ٹھیک ہے، اب سب مل کے یہ میرے ساتھ پلیز پڑھ لیں، چھوٹی سی آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وَإِذَا، اور جب، نادیتم، پکارتے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوها، وہ بنا لیتے ہیں اس کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، کہ اس کے بے شک وہ، قوم، ایک ایسی قوم ہے، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے. محاورہ ترجمہ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں یا ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں. یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں، ان کے عقل اور سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہے. وَإِذَا نَدَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، یعنی کہ یہاں پہ نماز سے مراد الصلاۃ ایگزیکٹ نماز نہیں بلکہ اذان کے مفہوم میں یہاں پہ لیا گیا ہے کہ لوگوں جب تم اذان کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو یہ لوگ اسے مذاق اور کھیل میں جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، یا اذان کے وقت کا احترام نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مدینے کے ایک نصرانی کو اذان سے بہت چڑ تھی. جس وقت مؤذن اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو وہ بدبخت بد دعا کرتا، احرق اللہ الکاذبہ، کہ جھوٹا جل جائے. جھوٹا تو وہ خود ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا اس طرح قبول کی کہ ایک دن اس کی لونڈی گھر میں لونڈی نے آگ جلائی، اور اس کی چنگاری سے کسی چیز پر وہ جو چنگاری وہ گری اور وہ خود ہی جل کر راکھ ہو گیا. استغفر اللہ، کی اتنی بڑی اس کو سزا ملی کہ نماز کا جو اذان جب ہوتی ہے تو اس کا احترام نہیں بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک اور صحابی کی روایت آتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جب اذان ہوتی تو وہ دوسرے لڑکوں کو ساتھ لے کے اذان کی جو ہے وہ نقلیں اتارتا تھا. جیسے ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں نا تو مذاق میں اس وقت ہم کہتے ہیں بچہ اس طرح کر رہا ہے، حرکتیں کر رہا ہے، لیکن سبحان اللہ وہی عادتیں جو پھر پک جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ محلے کے لوگوں کو لے کے چیخو پکار کرتا جب اذان ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن ان کے وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لڑکوں کو پکڑ کے لے آؤ. باقی سب لڑکے جو بھاگ گئے، مگر ابو محذورہ جو ہیں رضی اللہ کا ابو آ گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرے سامنے جو ہے اذان کے الفاظ کا مذاق اڑاؤ. بلند آواز بولا کہ بلند آواز سے دہراؤ اور ان کو کہو. تو وہ ہچکچایا. شہادت کے کلمات تو کفار مشرکین کے لیے تو بہت گراں تھے، مشکل تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو مانتے نہیں تھے اور اسی چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ان کے لیے یہ موت کے کلمات تھے اپنی زبان سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے بھی ان کے عقیدے پر زد پڑتی تھی، تو اس کے لیے مشکل تھا. اس لیے وہ یہ کلمات کہنے سے گریز کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا تو انہوں نے یہ کلمات آہستہ آواز سے منہ سے نکالے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہنے کے لیے کہا. جب انہوں نے پوری آواز کے ساتھ شہادتین کے کلمے پڑھے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا جو ہے نور وہ ایمان سے منور کر دیا. کہ پہلے وہ مذاق میں پڑھتے تھے، اس طرح نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے دل سے پڑھا، اونچی آواز سے پڑھا، تو وہ کیا اسلام لے آئے اور اسی وقت جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد آپ نے ابو محذورہ رضی اللہ کو مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا. سبحان اللہ. کہ مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ دیکھو مذاق اڑاتے جاتے اس کے لیے خیر تھی اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فورس کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں ایسی تھی کہ کسی کو فورس کریں یا اس کو کہیں کہ مطلب طریقہ اور بھی اپنایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے ایمان کا تھا تقاضا یہی تھا. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا نا خارت ان کا واقعہ صحابی کا کہ اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھوڑے اس کا دھسا ہوا تھا، اس کو مار سکتے تھے نا، لیکن اس نے ایمان لے کے آنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا وہ ایمان لے کے آیا. تو اب یہاں پہ بھی یہی کہ اس کو مؤذن بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین کے کلمات اسی طرح کہتے تھے جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہلوائی. کہتی ہے کہ اس کے لیے دو رائے پائی جاتی ہے. کہتی ہے کہ نماز جو ہے اسی لیے دو کلمے جو ہے آہستہ کہے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے دو کلمے آہستہ کہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ آیا تو کہا کہ اونچی بولو، تو اس لیے وہ دو کلمے زیادہ اونچی بولے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھانے کے لیے کہا تھا، یہ عام جب اذان دی جاتی ہے اس پہ لاگو نہیں ہوتا. بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ مذاق کب اڑایا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے نا کہ مذاق کب اڑایا جاتا ہے، جب مان